ابھی اذان دیکھو، اذان بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا کیسے؟ آج کوئی منٹ خالی، سیکنڈ خالی نہیں جاتا جو اذان نہ ہوتی۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئے، اب نہ جانے دنیا میں کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں عشاء ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب ہو رہی ہوگی، کہیں عصر ہو رہی ہوگی، کہیں ظہر کی تیاری ہوگی۔ ہم پہنچ جائیں گے ظہر میں، رات والے پہنچ جائیں گے فجر میں، فجر والے پہنچ جائیں گے ظہر میں، ظہر والے پہنچ جائیں گے مغرب میں۔ ایسے 24 گھنٹے کا نظام آپ کو ملے گا اذان کا، کہ مؤذن صدا نہ لگاتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ لگاتا ہو، کوئی منٹ خالی نہیں۔ یہ اتنی بڑی کمائی ہوئی کیسے؟ آج وہ حضرات اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اذانوں کا ثواب ان کو ان کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ کتنی زبردست کمائی ہے مجھے۔ اذان نماز کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے سر جوڑ کر، بتاؤ بھائی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے؟ کسی نے کہا حضور ناقوس بجا کر، فرمایا نہیں، غیر کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا حضرت آگ جلائی جائے مسجد کے دروازے پر، فرمایا غلط، غیر کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا حضرت بڑا گھنٹہ لگایا جائے مسجد کے دروازے پر، فرمایا غیر کا طریقہ ہے۔ خاموش ہو گئے، صحابہ فکر لے کے لوٹے، مسئلے کا حل کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، ایک اور کچھ صحابہ، انہوں نے کچھ سوتے اور جاگتے کی حالت میں فرشتے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ انہوں نے کہا اللہ دے دو، کیا کرو گے؟ اس میں لوگوں کو آواز دے کر نماز کے لیے بلائیں گے۔ فرمایا اس سے اچھا طریقہ بتلاؤں؟ تو اس سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہ اذان سکھائی جو آج رائج ہے۔ ان کی آنکھ کھلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ نے فرمایا بھائی کیا بتلاؤ، کیا اس مسئلے کا حل؟ انہوں نے کہا حضور میں نے یہ دیکھا، اس نے کہا میں نے یہ دیکھا، اس نے کہا میں نے یہ دیکھا۔ فرمایا اچھی ترتیب ہے۔ فرمایا حضرت بلال کو اذان سکھا دو۔ اب اذان شروع ہوگی، اور جب تک اذان زندہ رہے گی فکر کرنے والوں کو خدا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اس کو کمائی کہتے ہیں۔ آپ نے ڈال دیا کسی کو نیک کام پر، اور نیک کام زندہ ہو گیا، جب تک باقی ہے ہم کو اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کمائی، یہ کمائی کا میدان بھی ہے۔ کسی کی تشکیل کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ ارے تو کب آیا؟ ہاں تیرا کاروبار کیسے چل رہا؟ تیرے بچے کیسے ہیں؟ ارے کیا کو پوچھنے کی جگہ ہے، بال بچے پوچھنے کی جگہ ہے۔ بیچارے کو بال بچے یاد دلا رہے، آپ بھول کر کے آئے، آپ یاد دلا رہے اس کو۔ ہاں پھر ادھر کی پوچھ رہا ہے تو کہاں کا رہنے والا؟ بولے میں کولہا پور کا۔ گڑ کا کیا بھاؤ ہے؟ گڑ کا بھاؤ پوچھنے آئے۔ تو کہاں کا؟ بولے مدراس کا۔ بولے لنگی کا کیا بھاؤ؟ لنگی کا بھاؤ پوچھنے آیا۔ اب تو سب چھوڑ چھاڑ کے سب بھول کے آئے اللہ کی نسبت پر۔ اب بات کرو اللہ کے دین کی، تشکیل کی بات کرو، تشکیل، اسے ذہن بناؤ، اسے آمادہ کرو، اس پر محنت کرو، اس کو چائے پلاؤ، اس کو ناشتہ کراؤ، چھوڑو مت، اسے تیار کرو گے نا بھائی فکر اس کی۔ ہاں یہ کمائی کا میدان بھی ہے۔ کیسے کیسے اللہ کے بندے آئے، سب کو معلوم، کبھی والے پکڑ دھکڑ کرنے والے، چھوڑنے والے نہیں، معاف کرنے والے کسی کو نہیں کہ بھائی ہاں سوائے ایک جگہ کے اور کوئی جگہ بچ نہیں سکتا کوئی، وہ جنت ہے۔ جنت میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، تبلیغ والوں کے پکڑ دھکڑ کا خطرہ نہیں کہ وہاں نہیں آئیں گے پکڑ دھکڑ کرنے کے، آئیں گے؟ ارے بولو نا، ہمارے 2-4 بڈھے تھے مسجد میں، مر گئے، سب مر گئے، اللہ سب کی مغفرت کرے۔ تو دوست تھے آپس میں بڈھے، اس میں کچھ جماعت میں جاتے تھے، 1-2 بڈھے نہیں جاتے تھے، ایک دوسرے کو پوچھتے تھے تو کیوں نہیں جاتا جماعت میں؟ بولے جاؤں گا میں بھی۔ جا بولے جلدی سے۔ اچھا بولے یہ بتلا تو مرے گا تو کہاں دفن ہوگا؟ بولے تبلیغ کے مرکز پر۔ بولے مت جا تو تبلیغ کے مرکز پر، سب مردے پکڑ کے ماریں گے تیرے۔ بولے جاتا نہیں تھا، بولے جماعت میں۔ ناممکن مت سمجھو۔ سوائے جنت کے اور کوئی جگہ بچتی نہیں۔ ایک آدمی بڈھا، ہم لوگ گش میں نکلے، 3 روز کی جماعت لے کے گئے تھے دیہات میں، گش میں نکلے اثر کے بعد، بارش کا موسم تھا، تھوڑا اندھیرا شروع ہو گیا تھا۔ بڑے میاں ایک دکان بند کر رہا تھا بڈھا۔ السلام علیکم نانا۔ وعلیکم السلام۔ بڈھا ذرا ٹیڑھا ہی بولا وعلیکم السلام۔ کیا ہے؟ دیکھو یہ بات سنو، عمر بھائی سب بات کریں۔ ہاں ہاں معلوم ہے معلوم ہے، آئیں گے مسجد میں آئیں گے۔ ہاں ہاں کیا؟ ہاں آتے بول چل گئے، آگے واپس آئے تو نہیں معلوم، وہی بڈھا گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ نانا السلام علیکم۔ ارے بولے تم نے جینا حرام کر دیا ہم لوگوں کا۔ نانا السلام علیکم دکان پہ، نانا السلام علیکم گھر پہ، ہم نے کہاں جانا آخر؟ ہمیں جینے دو گے کہ نہیں جینے دو گے؟
اگر نانا اتنا ناراض مت ہو، چلو مسجد میں اللہ کی بات سننے کے لیے، ہاں کوئی جان بچا نہیں سکتا۔ کشمیر کے لیے دیہات میں تو بڈھا بیڑی پیتے بیٹھا تھا، ہمارے ساتھی نے کہا او نانا سلام علیکم، نہ کو بولے سلام تمہارا، کیوں؟ نہ کو بولے تمہاری بات سننے سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ ارے بولے کچکڑے کا ایمان ہے تمہارا، اس لیے خراب ہوتا نہیں؟ بولے اچھا ایمان، چلو مسجد میں ہمارے ساتھ۔ کہاں جائے گا آدمی بچ کر؟ نہیں بچ کے جا سکتا؟ جماعت گشت کر رہی، ایک آدمی کو بھی جماعت والوں کی بات سنتا نہیں تھا۔ ہم کو معلوم ہے صاحب، جاؤ آگے جاؤ، ان کو بتاؤ جو نماز نہیں پڑھتا، جو جاہل ہے ان کو بولو، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم کو کیا بات کرتے ہو دین کی؟ کبھی سنتا ہی نہیں تھا ظالم۔ حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا، داڑھی صاف کرتا ہوا، حجام نے صابن لگایا تھا، آدمی داڑھی کاٹی اور گلے میں کپڑا اور بندھا ہوا اس کی گردن، بیٹھا ہوا ہے۔ جماعت آئی، سلام علیکم، کیوں بھائی بھاگ سکتا ہے کیا؟ اب بات حجام سے کر رہے، سن کون رہا؟ سننا پڑے گا اس کو، کہاں جاتا بھاگ کر؟ ایسا بھاگے گا لوگ کیا بولیں گے؟ پاگل ہو گئے۔ ریل میں بیٹھا ہوا، جماعت والے سلام علیکم، اب ریل سے کود کے جائے گا، پانی کے جہاز میں کودے گا، ہوائی جہاز سے کود کر باہر جائے گا؟ نہیں بزرگوں، کہیں جا نہیں سکتا، ادھر سے اللہ کی بات پہنچی جائے گی، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا کسی نہ کسی بہانے سے۔ یا تو اللہ کی بات سنے گا یا حالات مجبور کریں گے اللہ کی بات سننے کے لیے۔ یہ کمائی کا میدان ہے، خوب کرو گے ہمیں ڈٹ کے کمائی۔ ہاں، ہر آدمی ایک آدمی تیار کرے، کبھی تو اللہ کرے ایسا اجتماع ہو جائے کہ 100% مجمع اللہ کے راستے میں جانے والا ہو۔ اٹھایا بولے بھی طرح چلا، میں بھی جا رہا، میں بھی جا رہا، بول تو جا رہا تو میں بھی جا رہا، چل، ایسا ہو جائے گا۔ ایک تو تشکیل کرو مجمع میں جم کر، کرو گے نا بھائی؟ اور ایک چیز اور بزرگوں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے، یہ مجمع خدمت لینے والوں کا نہ بنے، خدمت کرنے والوں کا بنے۔ یا کیا خدمت کرو گے آپ دوسرے کی؟ بھائی سنجے میں تو پہلے جا، میں بعد میں جاؤں گا، تو پہلے پانی پی، میں بعد میں پیوں گا، تو پہلے کھانا کھا، میں بعد میں کھاؤں گا، جھگڑا ختم۔ دنیا میں جھگڑا کس کا ہے؟ تیرا حق اور میرا حق۔ جب حق دے گا تو جھگڑا کہاں ہوگا؟ دنیا جو جہنم بنی ہوئی ہے اس وقت بزرگوں، دنیا میں جہنم بنی ہوئی ہے، خدا کی قسم۔ ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے، میرا حق، محکوم اپنا حق مانگتا ہے، حاکم اپنا حق مانگتا ہے، تاجر اپنا مانگ رہا ہے، مزدور اپنا مانگتا ہے، چھوٹا اپنا مانگتا ہے، بڑا اپنا مانگتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے حق مانگنے پر ہے۔ کوئی جگہ تو ایسی ہو ایک دوسرے کا حق دینے والے بنے،